بنی تھی تو فوراً سچی مان گئی. ایسے سچوں کے ساتھ نہیں ہونا, ایسے سچوں کے ساتھ نہیں ہونا, بلکہ ان سچوں کے ساتھ کہا ہے قرآن جو ہمیشہ سے سچے ہوں اور ہمیشہ سچے رہے. سچے بھی ایسے ہو. دیکھیں ایک چھوٹا سا مسئلہ اگر آپ سن لیں تو باقی خدمت میں عرض کروں. میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا, بلّہ ہوا آپ لوگوں نے سنا ہوگا میری بات, اور شاید نہیں سنا ہو تو میں سنا دوں کہ آپ والوں کی بہرحال میں اس پہ اتفاق نہیں کرتا, چونکہ مولا کائنات اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو چیز ہماری قرآن سے مخالفت کرے اس کو دیوار پر لے کر مار دو. اور میں نے عام ذاکرین اور علماء سے مشورہ سے یہی سنا ہے کہ مولا نے یہ فرمایا ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. جو اگر بات اچھی کہہ رہا ہے اس سے فوراً لے لو اور نکل جاؤ. قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں, قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں, یہ دیکھو کہنے والا کیسا ہے, یہ نہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اور معصوم کا قول قرآن کی مخالفت نہیں کرتا. معصوم کا قول قرآن کی مخالفت نہیں کرتا. یا تو ہم معصوم کا یہ قول سمجھ نہیں پائے, یا پھر ہم اس آیت کو نہیں سمجھ پائے. میں سب سے کہتا ہوں کہ کوئی مجھے سمجھا دے. جب تک نہیں سمجھا گے جب تک میں نہیں پڑھتا رہوں گا. آپ جس ذاکر سے سنیے گا, جس عالم سے سنیے گا, آپ یہ سنتے آ رہے ہوں گے اب تک کہ مولا نے فرمایا یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے, چاہے کہنے والا کیسا ہی ہو, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اگر آپ کے مطلب کی بات کہہ رہا ہے تو سمجھو کہ ٹھیک ہے. یہ کون سا قانون ہے بھائی؟ اگر آپ کی تعریف کرے تو اچھا اور آپ کی برائی کرے تو برا. مولا تو ایسا نہیں فرما سکتے. اب آپ کہیں گے مولا نے یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ کہ مولا کے قول کی مترادف قرآن کہہ رہا ہے, تو قرآن کے سورہ منافقون میں ارشاد فرمایا جو جمعے میں پڑھنا چاہیے. جمعے کے اندر دو ہی سورے ہیں, ایک سورہ جمعہ, ایک سورہ منافقون. اور کمال قدرت یہ دیکھیے گا راشد بھائی کہ 12 ہی آیتیں سورہ جمعہ میں ہے اور 12 ہی آیتیں سورہ منافقون میں ہے. آپ نے اندازہ ہی نہیں کیا, ارے آپ نے اندازہ ہی نہیں کیا اس نواز جملہ کہہ گیا. 12 ہی آیتیں سورہ جمعہ میں ہے اور 12 ہی آیتیں سورہ منافقون میں ہے. پتا چلا جمعہ 12 کے لیے ہے, اس میں نفاق پھیلانے والے بھی 12 کے لیے. سارا میرے باہر آپ کی سماج کا ذمہ دار بھی آپ پتہ نکالے گا. لیکن آپ کے 3 گروہ تو اس میں منافقت کرنے لگے. جمعے میں 3 گروہ شیعوں میں سے 3 گروہ مخالفت کرنے لگے. میں شیعوں کی بات کر رہا ہوں, جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں وہ مخالفت کرنے لگے. پہلے نمبر پہ تو وہ مخالفت کرتے ہیں جو حضرت علی کو نصیری مانتے ہیں, یعنی خدا کہتے ہیں نصیری. دوسرے نمبر پہ وہ مخالفت کرنے لگے کہ جو ملنگ ہے, لیکسٹ مولائے بنے ہیں, وہ کہتے ہیں جمعہ کا لکھا ہے, جب امام آئیں گے جب جمعہ پڑھنا چاہیے. تو میں نے کہا بھائی یہ کہاں لکھا ہے کہ کھانا کھاؤ؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کھاؤ تو اپنی ہوش و آواز میں کھاؤ, بولو شبو بلا تو سب کو کھاؤ بھی ہوگا, اسلام مت کرو. یہ کہاں لکھا ہے کہ کس ٹائم چاہو اس ٹائم کھا لو. تو بولا نہیں اپنی باتوں کی طاقت بڑھتی ہے آپ کی. ارے جب بھوک لگے گی تو کھانا کھائیں گے. تو میں نے کہا ذلیل آدمی, یہی تو قرآن تمہیں سمجھا رہا ہے کہ جب تم ظاہری جسم کو بھوک کو روکنے کے لیے الٹا سیدھا سب کھا سکتے ہو, تو روح کو روکنے کے لیے جمعہ بھی پڑھتے رہنا. سب پڑھتے رہنا. جیسے کہ روز کی بیماری کے لیے ڈاکٹر لکھتا ہے کہ آپ نے بیٹھ کی دوائی کھانی ہے, یہ صبح, یہ دوپہر, یہ شام کھانی ہے. ایک اور ٹیبلٹ لکھتا ہے کہ اسے ہفتے میں ایک بار لینی ہے, تو ہفتے میں ایک بار کیوں کر. اسی طرح روح کی غذا ہے نماز. آپ کو صبح دوپہر شام میں یہ پڑھنا ہے اور ہفتے میں ایک بار یہ والا جمعہ پڑھنا ہے. جو آپ 5-6 دنوں میں نہیں کر پائے, اللہ کہہ رہا ہے وہ 7ویں دن کر لو. جو 6 دنوں میں تمہارے دل و دماغ میں غبار اکٹھا ہو گیا ہے آپس میں, اسے ایک دوسرے سے مل کے مصافحہ کر کے دور کر لو. جو باتیں آپ کو سیاسی طور پہ کرنی ہے وہ جمعے میں کرو. یعنی سیاست دینی, سیاست دنیا نہیں کہ ووٹ کس کو دینی ہے, نوٹ کس سے لینے ہیں. سیاست دینی کہ ہمارا مقصد کیا ہے پوری زندگی کا,
اب امام کے لیے کیا تھا؟ آج کل سیاست آپ دیکھیے، نماز جمعہ ہو جائے گا مسجدوں میں اور باہر نکلے کہیں گے کیا ہوا اس کا، اس کو دو گے ووٹ، ہاں سموسے بہت بڑھیا کھلائے. ارے بھائی جس کو ووٹ دے رہے اسی کے سموسے کھاؤ، اسی کی پیو کوالٹی. نہ ہر ایک کا کھاؤ، نہ ہر ایک کو جھوٹ بہکاؤ. جب تک آپ سچوں کے ساتھ نہیں ہوں گے، جب تک مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی. جب آپ سچے بن کے بیٹھ جاؤ گے، ساری دنیا ایک ہی بات کہے گی. اگر اس نے زبان دے دی تو پتھر ہٹ سکتا ہے، وہ اپنی زبان سے ہٹنے والا نہیں ہے. اس لیے یاد رکھنا، قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں 22 لاکھ امت مسلمہ کے مسلمان یزید کے ساتھ تھے، تاریخ سنیے گا. اور اکیلا تنہا امت مسلمہ میں حسین ابن علی تھا، لیکن اس کی اکیلے کی انکار نے انسانیت بھی بچا لی، اسلام بھی بچا لیا. اور 22 لاکھ ایک ساتھ جمع ہو کر نہ قرآن بچا سکے، نہ کعبہ بچا سکے. جو کے ساتھ ہونے کے لیے شرط ہے کہ نفاق نہ ہو، نفاق نہ ہو. اور یاد رکھو، یہ بزرگوں کی مثالیں میں نے آپ سے سنی ہے، جس کا کھاؤ اسی کی گاؤ. یہ نہیں یہاں اس کا کھا لیا، اس کی گالی، اس کا کھا لیا، اس کی گالی، اس کا. آپ کا ایک معیار ہے، آپ کا ایک اسٹیٹس ہے، آپ فقہ جعفریہ کے تابعدار ہیں، آپ 12 اماموں کے چاہنے والے ہیں. آپ کا مشن کیا ہونا چاہیے، آپ کا ہدف کیا ہونا چاہیے، آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے. میں روز اپنے بچوں سے یہ کہہ رہا تھا مسجد میں، آپ کا مقصد کیا ہے بتانا تو بتائیے. جتنا بڑا ظلم ہو جائے دنیا میں، جتنی بڑی خوشخبری آ جائے دنیا میں، ہماری صحت کو کوئی اثر ہی نہیں پڑتا. جمعہ کا دن ہے، ٹوپی لگا لی، کپڑے پہن لیے، جوتے لگا لیا، چلو اکٹھے ہو جاؤ. اگر یہ مقصد ہے تو اس مقصد پہ وائے. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آخری حجت کے راستے کو ہموار کرنا ہے تو یہ مقصد کا ہے. پھر وہی کہوں گا، میں اپنی بات نہیں بولا کہ قبلہ بات میں کہہ کے گھوٹالہ کر گئے مولانا، بات ادھوری چھوڑ گئے. مولا نے فرمایا کہ جو کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا نہیں. اب سورہ منافقون کیا ہے، قرآن نے کہا قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بات صحیح گئی کہ غلط؟ جی صحیح ہے. یہ ہے بتائیے صحیح ہے. وفادار صاحب بیٹھے مولانا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں امامی جمعہ بیٹھے ہیں، بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط؟ صحیح ہے. قرآن کہہ رہا نہیں، غلط کہہ رہے ہیں. نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. قرآن نے کہا یا رسول اللہ انک المنافقون والکاذبون، یہ منافق بھی ہے اور جھوٹے بھی ہے. نہیں غور کیا آپ نے، یہ منافق بھی ہے اور جھوٹے بھی ہے. جبکہ بیٹھنے والے سارے صحابہ ہیں اور یہ کہہ رہا ہے قرآن ٹیم سے کہہ دو کہ جھوٹ بولتے اور منافق ہے، کیونکہ انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو کہہ رہے ہیں رسول اللہ ہے، اور جب یہاں سے نکل جائیں گے یہی کہیں گے تو عبداللہ کا لوٹا ہے، یہ تو حمزہ کا بیٹا ہے، یہ تو تاجر عرب ہے، یہ تو ابو طالب کا بھتیجا ہے. اگر یہ رسول مانتے ہوتے تو انہیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ رسول ہیں، بلکہ ساتھ کھڑے ہو کے کہتے کہ ہم دیندار کے ساتھ. کہنے والے خوبصورت تھے کہ نہیں، اچھے تھے کہ نہیں، لمبی داڑھی والے تھے کہ نہیں، عطر لگا کے بیٹھے تھے کہ نہیں، بات اچھی کہہ رہے تھے کہ نہیں. قرآن نے کہا ان سے کہو جھوٹ، منافق ہے، دفع کرو. جبکہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. میری بات پہنچی؟ میں اپنی بات کو صحیح واضح کر رہا ہوں. آپ تو جو نہیں بول سکتے وہ سب سبحان اللہ کے ساتھ ہلایا کریں. مولانا کرام مولانا کا ایک جملہ مجھے یاد آ جاتا ہے کہ 25 گرام کی زبان نہیں ہلا پا رہے، 1 کلو کا سر ہلا رہے. سبحان اللہ کہنا بھی ثواب، سبحان اللہ سننا بھی ثواب. اور کیا آپ نے؟ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن. اب سنیے 7ویں امام امام موسیٰ کاظم. امام موسیٰ کاظم کے صحابی ہیں علی بن اختیر. علی بن اختیر نے آ کر معلوم کیا مولا وضو کیسے کروں؟ تب ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کرتے ہیں.
ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کرتے ہیں. بات صحیح ہے کہ غلط ظاہری اعتبار سے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. صحیح ہے. ظاہری اعتبار سے کیا ہے؟ غلط ہے. ہم تو اسی مذہب کے لیے تو پیدا ہوئے، اسی مذہب کے لیے مر رہے، اسی مذہب کے لیے رو رہے، اسی مذہب کے لیے عبادت کر رہے ہیں. امام کہہ رہے کہ وضو الٹی کر دو. ہم تو دنیا سے کہہ رہے کہ وضو قرآن میں بتا رہی ہے اس طرح وضو کرو، اس طرح وضو کرو. امام کہہ رہے یہ کرو. لیکن یہ ابن اختیر نے جیسے وضو کا طریقہ بدلا، بادشاہ کا خاص چمچا تھا، اس نے کہا یہ رافضی ہے. کہا تجھے کیسے پتا چلا یہ رافضی ہے؟ کہا کہ وضو کرتے ہوئے دیکھ لینا. اب جیسے وضو کرتے ہوئے دیکھا تو وضو ایسے. اب پتا چلا یہ نہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہنے والا کیسا ہے. اگر کہنے والا ایسا ہو جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہو تو مجھے معلوم ہے وہ کہہ کیوں رہا ہے. اس لیے کہ وہ تمہاری بقا چاہتا ہے، تمہاری عزت چاہتا ہے، تمہاری بلندی چاہتا ہے، تمہیں کامیاب چاہتا ہے. سارا کہنے والے کا حساب لگاؤ، کہنے والا کیسا ہے یہ معتبر بھی ہے کہ نہیں. اسی کے لیے پھر قرآن نے کہا کہ آگے چل کے ایک ایسا آدمی جو سچ بولتا ہے، کبھی کبھی بولتا ہے. جیسے ہمارے صادق بھائی کسی مسئلے میں بول گئے نہیں بدل کے بولے تو زبردستی تھوڑے ہی. ایک ہے صدیق، صادق اسے کہتے تو بولتا ہو سچ بولتا ہے. ایک ہے صدیق جو بولتے وہ سچ ہو جائے. ایک ہے کس جھوٹ بولنا، ایک ہے کذاب جو جتنی سچ بات کہہ رہا ہوں جھوٹ ہو جائے. اب اس کے لیے تو میں تاریخ سنانا نہیں چاہوں گا آپ کو، لیکن آپ کی ذہنوں میں تاریخ ہے تو کافی ہے. ایک ہے صدیق جو کہہ دے وہ ہو جائے. ایک ہے کس جو کہہ تو سچ رہا ہو لیکن جھوٹا ثابت ہو. ہے کوئی ایسی مثال دنیا میں جس نے کہا اور ہو گیا؟ اگر آج بنا پڑھوں یہ بات تو میرے لیے قیامت ہوگی روز محشر، کیونکہ کل عید ہے. کل عید ہے. امام حسنین نے ابا فاطمہ سے کہا کہ عید کے کپڑے چاہیے. صدیقہ نے کہا سوال لے کے آیا ہے. کہاں درزی، کہاں فرشتہ، کہاں دروازہ. پتا چلا یہ فرشتہ دریسی نہ بنتا، لیکن چونکہ صدیقہ کہہ چکی تھی، صدیقہ کہتے ہی اسے جو کہتے وہ ہو جائے. اب اگر صدیقہ نے کسی کو بڑے محل میں، بڑے دربار میں جھوٹا کہہ دیا ہو، تم لاکھ اسے سچا کہتے ہو. یہ صدیقہ کہہ کے گئی اس پہ بھائی، تیرے آنے والی نسلوں پہ بھائی، تیری گزری ہوئی نسلوں پہ بھائی 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 بھائی. یعنی لا 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 مجھے نہیں معلوم صدیقہ کسے کہتے ہیں؟ جو کہتے ہو جائے. کذاب کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیں کیا مسئلہ ہے. خدا کی قسم جبل کی تاریخ سامنے، جب کوئی پہلو نہیں ملا تو حضرت امیر کائنات نے محمد بن ابی بکر کو بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ جیسے بھیجا تو وہ سمجھ نہیں پائے کیونکہ پاس بھیجا تھا. امت کے ساتھ میں یہ شکایت کروں گی کہ میری عصمت پہ حق آیا ہے. مولا نے فرمایا چہرہ اٹھا کے دیکھیے کون آیا ہے. کہ بھائی بہن کے لیے ہمیشہ محرم رہتا ہے، اور محرم چاہے جس وقت جائے جس وقت آئے. نہ عصمت پہ ہاتھ پانی دیا، علی کہتے ہی اسے ہے جو نہ عصمت پہ ہاتھ پانی دیا نہ عزت پہ ہاتھ پانی دیا. نکاح میں ایک سیرہ پڑھا جاتا ہے جو آخری میں پڑھتے ہیں، زیادہ تر مولوی پڑھتے نہیں. میں کہتا ہوں ہر مولوی کو پڑھنا چاہیے اس نکاح میں، اور اس نکاح میں اس سیرے کو پڑھنا چاہیے. ان کہتو موکلتی نفسا،
میں نکاح میں دیتا ہوں اپنی موکلات کو تیرے موکل کے ساتھ، نفس کے ساتھ، اس کا نفس دیتا ہوں، عنہا و عن ابیہا، اس کا باپ سلامت اس کے باپ کی مرضی کے ساتھ دیتا ہوں۔ نکاح ہوتا ہے نفس سے، کس سے ہوتا ہے؟ نفس جسم سے نکاح نہیں ہوتا۔ اگر جسم سے نکاح ہوتا نا میاں تو پتہ نہیں چلتے پھرتے کتنے ہو جایا کرتے۔ کیا کہنے اسی لیے کہتے ہیں، اسی لیے متا اور نکاح میں الگ الگ ڈیوائڈیشن کر دیا ہے۔ اگر بچہ متا سے پیدا ہو تو باپ کی ملکیت کا حقدار نہیں ہوگا مرنے کے بعد، اور اگر بچہ نکاح سے پیدا ہو تو چاہے دادا کی ملکیت ہو، چاہے نانا کی ہو، چاہے باپ کی ہو، اسی کو ملے گی۔ اور نہیں کیا آپ نے؟ اب جملہ سنیے کہ شاید یہ جملہ پوری مجلس میں کافی ہو۔ پیغمبر نے 2 کام کیے اور دونوں ایک بار ہوئے۔ یہ ساری تاریخ پڑھیے گا امت مسلمہ کی۔ پیغمبر نے حج 1 بار کی زندگی میں، کتنی بار کی؟ اور علی نے کبھی زکات نہیں دی زندگی میں۔ میں کتنی بڑی تاریخ سنا رہا ہوں، ڈرنا سنا رہا ہوں۔ علی نے زندگی میں کبھی زکات نہیں دی اور نبی نے کبھی دوسری حج نہیں کی۔ اور ایک کمال اور سنیے گا، اس پہ خاموش رہ گئے تو گویا الوداع جمعے کا تبرک چھوڑ دیا۔ ایک کمال یہ سنیے گا کہ نبی کی ایک ہی بارات میں کوئی دوسری بارات کی تعریف نہیں کی۔ ارے میں کچھ کہہ گیا، اور جس کا لے جانے والا چچا ہے، اندازہ لگائیے ابو طالب کتنا بلند ہے۔ اگر ابو طالب نہیں رہے تو نبی نے بھی کہا کوئی بارات لے کے جاؤں گا نہیں، جس کا دل چاہے آگا بسم اللہ کرے سارا۔ میں اپنے بچوں کو سناتا ہوں، اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ واٹس ایپ کے اسٹیٹس کو ذرا آپ دیکھ کے پڑھا کریں۔ یہ جو راتوں کو جاگتے ہو اور صبح کو 9 بجے اسکول میں جا کے سو جاتے ہو، اپنا ایم کلیئر کرو، اپنا مقصد کلیئر کرو کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ آپ کا مقصد صرف دکان پہ بیٹھنا ہے تو پھر انٹرویو میں پیسے خرچ نہ کرو، جاؤ دکان پہ بیٹھو۔ اور آپ کا مقصد اگر یہ ہے کہ مجھے انجینئر بننا ہے، ڈی ایم بننا ہے، ایچ ڈی ایم بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، اس میں محنت کرو۔ ابھی سب باتیں چھوڑ دو جو آپ دیکھ رہے ہو، اور یاد رکھنا اگر آپ ایک IAS IPS بن گئے تو پھر آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ فرض ادا کیا ہے اور عزاداری کیا ہے، کیونکہ جب آپ ایک DM اور ADM بن کے آپ اپنے وطن میں آؤ گے اور اپنے وطن میں آ کے اپنے ہاتھوں سے آپ محرم میں آ کر جھاڑو لگاؤ گے، فرش بچھاؤ گے، تو جو آپ کا اردگی اور جو آپ کے پاس رشوت دینے اور کام نکلوانے آئیں گے وہ سب کہیں گے DM ہو کے جھاڑو لگانا معاملہ کیا ہے۔ اب ان سے پوچھو بھائی تم جھاڑو لگا رہے ہو DM صاحب آئیے بولے کریں گے نہیں، یہ جھاڑو ہی کا لڑتا ہے جس کی وجہ سے آدمی DM بنا۔ کیوں بنے ہو؟ تاکہ سرکار حسین ابن علی کا فرش بچھا ہے جنہوں نے انسانیت کے لیے جان دی ہے۔ بس میرے دوستو، دل تو چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ تم سے بہت دیر تک باتیں کروں، لیکن وقت کی زنجیر میرے پاؤں میں ڈال دی جاتی ہے اور میرے زبان پہ اتحاد کا پہرا ہوتا ہے اور میری آنکھوں پہ میرا سماج ہوتا ہے۔ اس لیے میں بہت مجبوری کے ساتھ بہت کم وقت پڑھ کے آپ کی خدمت کر دیتا ہوں۔ دل چاہتا ہے کہ پڑھتا رہوں، لیکن پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں انہی چیزوں میں حسن و جمال کا پیدا کرنا یہ کامیابی ہے۔ آج حجت الوداع ہے مسلمان، آخری جمعہ نہیں ہے، حجت الوداع یعنی آخری حج جمعہ۔ یہ جمعہ جو ہے حج ہے ان لوگوں کے لیے جو نہیں پہنچ سکتے۔ امیر کائنات نے کبھی زکات نہیں دی، کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ امیر کائنات کے پاس کبھی اتنی دولت نہیں رہی زکات۔ مجھے تعجب ہے جس کو لوگ کہہ رہے یاری اس نے زکات اس لیے نہیں دی کہ کبھی اتنا اپنے پاس بچایا نہیں، اور جنہوں نے بچا کے وہ رکھا وہ دینے کو تیار نہیں۔ بس میرے دوستو، میرے عزیزوں، پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ زکات، یہ وہ زکات نہیں ملے گی۔ آپ بڑا عجیب اشارہ کر رہے ہیں وہاں زکات نہیں، پھر وہ بات رہے گی، پھر بات کر ضرور پھر بھی سوال کرا ہو جائے گا۔ جو زکات نہیں ہے مولا نے وہ زکات نہیں، وہ اللہ کا حکم مانا گیا ہے۔
اور معاف کیجیے گا چاندی پہ زکات نہیں ہے، کشمش پہ زکات ہے، جو گیہوں پہ زکات ہے، ڈیڑھ بکری اونٹ پہ زکات ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، دو چیزوں پہ زکات ہے، انگوٹھی پہ زکات ہے ہی نہیں۔ وہ اس لیے دی کہ اللہ بتا رہا تھا کہ ولی کسے کہتے ہیں، جو فقیروں کی ایسے سنتا ہو جیسے خدا سنتا ہے، یہی تو وجہ ہے کہ زہر اللہ کہا گیا ہے، وجہ اللہ کہا گیا ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں پاور اپنے نکال صاحب حضرت علی کے پاس کیسے یہی تو کہا تھا کہ میں نے علی کو حق دیا ہے کہ طلاق دے سکتا ہے۔ لوگوں نے سوال کرنے شروع کیا کیسے چھوڑنے نہیں ملا، جب پیسے ملتی ہیں تو مسئلہ کو طلاق کیسے، اس بنیاد پہ دی جو سورہ آل عمران کی 64 یا 63 آیت ہے۔ کون سی آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا۔ علی میرا نفس کو اختیار ہے، جو چاہے گا میں لے لے۔ بس میرے دوستان عزیز، میرے جوانوں، میری آپ سے پہلی گزارش ہے کہ اپنا ایم کلیئر کریں لائف کا، اسٹرگل آپ کو کرنا ہے، پروسیس آپ کے پاس ہے، قدم آپ کو بڑھانے، آپ کو اپنا ایم کلیئر کرنا ہے۔ اگر تھیوری میں ہے تو پریکٹیکل میں آ جاؤ، پریکٹیکل میں ہو تو ڈیوائڈ کرنے میں آ جاؤ، اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اگر ذہن میں ہے تو عمل میں لے آؤ، اگر عمل میں لے آئے ہو تو اسے لوگوں تک پہنچا دو۔ لیکن آپ کا مقصد ہونا چاہیے، مقصد یہ نہ ہو کہ 2-4 سال لے کے آگے مکان بنا گیا دکان، یہ مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے کہ ہم معاشرے کے لیے عنوان بنے، پہچان بنے، سند بنے، کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ سچوں کے ساتھ کیا ہوں گے؟ سچے کیسے ہو کہ جو پہاڑوں کو اشارہ کر دے تو آ جائے، جو آفتاب کو پلٹا دے، جو چاند کے ٹکڑے کر دے، جو نیچے بیٹھ کر زبان ہلا کے کہے ستارے یہاں آ، وہ وہاں سے یہاں آ جائے، جو مردوں کو زندہ کر دے، جو زندوں کو مردہ کر دے، جو یتیموں کے وارث بن جائے، جو مالیہ کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دے، جو کوفے کے ممبر سے بیٹھ کر کہے قرآن والا آؤ تمہارا فیصلہ قرآن سے کرتا ہوں، زبور والا آؤ تمہارا فیصلہ زبور سے کرتا ہوں، انجیل والا آؤ تمہارا فیصلہ انجیل سے کرتا ہوں۔ لیکن کمال قدرت ہے کہ یہ اکیلے صادق نہیں بنے بلکہ پورا کنبہ صادقین کہلایا، اور وہی صادق حجت پر غیبت ہے۔ لیکن یہ امت مسلمہ سے میری شکایت بھی ہے، اعتراض بھی ہے، سوال بھی ہے۔ ابراہیم و اسماعیل و ہاجرہ اگر قربانی دے تو ان کے مطابق پوری امت عمل کر رہی ہے۔ جتنا عمل ابراہیم نے کیا اتنا حج پہ کرو، جتنا اسماعیل نے کیا اتنا حج پہ کرو، جتنا ہاجرہ نے کیا اتنا حج پہ کرو۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، اسی طرح حج پہ کرو۔ اور جنہوں نے حج کی ہے انہیں معلوم ہے بہت اچھی طرح کہ نماز مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کے پڑھی جائے، اور اس میں جو دعا قنوت خدا کرے کہ وہ دعا قنوت آپ سمجھ جاؤ۔ اس دعا قنوت میں کہا جاتا ہے اللہم بحق فاطمہ وعلیہا وبعدہا وبنیہا، پتہ ان کو بھی ہے کہ ان کے بغیر نہ خدا سنتا ہے نہ بندے سنتے۔ دو نمازیں ایک ساتھ ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب پرچم سرخ بلند ہوگا اور خانہ کعبہ کی دیوار سے آوازیں بلند ہوگی۔ کون سی دیوار؟ یا غیاث المستغیثین۔ کون سی دیوار ہے؟ یا ولی العاص، یا صار اللہ النصارہ، یا جبل الزہراء، یا حجت القائم۔ جمعے کے دن اگر آپ نماز جمعہ میں نہیں پڑھنے آتے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جہاں ہو، جیسی آپ دیکھو کہ اذان کا وقت ہو گیا، وضو کر کے کعبے کا رخ کر کے فوراً وہی دعائے فرض پڑھو۔ اور دعائے کبھی وقت نہ تو بتاؤں گا آپ کو دعائے فرض کیا ہے، کیونکہ میں اس ہوئی اس کے بعد تو پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔
یہ کیا کیا کہا ہے مولانا نے، دعائیں جذبہ میں پڑھیے گا کبھی سکون سے بیٹھ کر. پروردگارا مجھے ایسا کفن دینا جس کو باز کرنے کے بعد میں اپنے وقت کے امام کی زیارت کروں. صدر الکفنا فی البدن القبر، پروردگار مجھے ایسے کفن سے محفوظ کرنا، مجھے ایسا کفن اڑانا کہ جب روز محشر کے میرا امام ظہور فرمائے وہ ندا بلند کرے تو اس کفن کو باز کر کے اپنے امام کی زیارت کیجیے گا. کیا ہے امام؟ امام فرماتے ہیں روتا ہے میرا امام. آج ہمارے اعمال جاتے ہیں، آج کے دن اعمال جاتے ہیں، میرا امام روتا ہے. انہیں قافلوں کو سمجھا نہیں رہے ہو. میں بیٹھا ہوں، تمہارا زندہ امام ہے، اس سے مانگو تو صحیح، اس سے کہو تو صحیح. کیوں ادھر ادھر جا رہے ہو؟ میں تو زندہ ہوں. اسی امام نے جانت الہیہ میں ایک فقرہ فرمایا، میرا سلام ہو اس جد امجد پر جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر. علامہ غلام عسکری رحمۃ اللہ علیہ بانی تنظیم المکاتب، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے لیے سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں، ورنہ ہر جمعے میں پڑھنا چاہیے، ہر روز پڑھنا چاہیے ایسے ذات کے لیے فاتحہ. علامہ غلام عسکری رحمۃ اللہ علیہ بانی تنظیم المکاتب، ان کے مصائب کا ایک فقرہ سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے بیان کربلا بیان میں کتاب میں لکھا ہے. کیا قیامت کا مصرع اور کیا قیامت کا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آخری وقت آیا اور جناب امام حسین نے جناب فضہ سے صندوق منگایا، کفن منگایا جناب زینب سے، جناب فضہ سے، تو ایک مرتبہ زینب کہتی ہے اما فضہ میں سمجھ رہی ہوں کیا لے کے جا رہی ہو. ایک مرتبہ بہن نے بھائی سے پوچھا بھیا یہ کفن پہننے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا بہن میری ماں کی وصیت تھی، ماں باپ کا جانا کیا ہے یہ کوئی ان سے پوچھے جن کے سب پہ ماں باپ کا سایہ نہیں. کوئی یاد نہیں آتا اگر مصیبت میں، کوئی یاد نہیں آتا. ایک ماں ضرور یاد آتی ہے، ایک باپ ضرور یاد آتا ہے. یہ باپ ہے. تاریخ کا لکھا ہے کہ شہزادی زینب نے گریا بلند کیا. علامہ بیان آدمی تحریر کرواتے ہیں، اپنے خطاب میں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسی شہزادی زینب نے اپنی آواز کو بلند کیا، امام حسین نے فرمایا میری جب روح ہوگی، جب میرا آخری وقت ہوگا تو میں مسکرا کے نہیں جا پاؤں گا، اس لیے کہ تیرا خیال ہے گریا مجھے مسکرانے نہیں دے گا. میری بہن مجھے خوش ہو کر رخصت کر. ایک مرتبہ شہزادی زینب فرماتی ہے کوئی دنیا میں بھائی اتنی سخت دل بہن ہے جو اپنے بھائی کو موت کے لیے خوشی سے رخصت کرتی ہو. تاریخ کا فکرہ ہے جب مظلوم غریب باپ بیمار بیٹے کے قریب آئے اور آنے کے بعد کا بیٹا سید سجاد ایک مرتبہ بی زینب نے شانہ ہلایا، کہا بیٹا پہچانو آپ کے بابا کھڑے ہیں. کہا ماں میرے اکبر کو کیا ہوا، میرے چچا عباس کو کیا ہوا، میرے قاسم کو کیا ہوا. کہا کیوں بیٹا، کہ جس کے عباس جیسا بھائی ہو، اکبر جیسا بیٹا ہو، اس کے سینے پہ تیر لگے ہو، یہ نہیں ہو سکتا. امام حسین نے سید سجاد علیہ السلام کو فرمایا بیٹا بس ابھی سن لو مردوں میں میرے پاس اگر کوئی ہے تو وہ آپ ہے، ورنہ سلام آخر ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کل عید ہے، آپ سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، کل عید ہے، چاہے ایک درہم اپنی بہن کو دے، اپنی بیٹی کو دے، ضرور دے. اس لیے کہ جب کل عید ہوگی تو زینب کو اپنے بابا کی یاد آئے گی. ماتم بابا ہوگا، سیاہ لباس ہوگا، زینب
انتظار کر رہی ہوگی کوئی پرسہ دینے والا ہے، لیکن کیا پتا تھا کہ باپ کی شہادت کے بعد اتنی مصیبت اٹھانی پڑے گی، کوئی پرسہ دینے والا نہ ہوگا۔ البنین پرسے میں شریک ہے، عباس غازی ہے، حسن مجتبیٰ ہے، حسین مظلوم کربلا ہے، ملائکہ گریہ کن ہے، کلثوم ہے، اور عید کے روز نبی امیر المومنین منایا جا رہا ہے۔ سیارہ والذین